نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت قدس سرہ نے آغاز تقریر میں فرمایا کہ اسلام کی بنیاد دو عقیدوں پر ہے۔ نمبر 1 عقیدہ توحید، نمبر 2 عقیدہ رسالت۔ تو حضرت نے عقیدہ رسالت پر جو کچھ ارشاد فرمایا وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس میں حضرت کا روح سخن ہندوؤں کی طرف بھی ہے جو نبوت کے منکر ہیں، اور نصارہ کی طرف بھی، اور دیگر باطل مذاہب کی طرف بھی جو نبوت کے باب میں، عصمت میں، شفاعت وغیرہ کے مسائل میں غلطیاں کرتے ہیں۔ تو نبوت کے ثبوت پر بھی حضرت نے ایک عام سی مثال دی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ بات تو پایا ثبوت کو پہنچ گئی کہ اللہ کی ذات عبادت کی مستحق ہے، بندوں کے ذمے اس کی عبادت اور اطاعت ضروری ہے۔ تو اس اصول موضوعہ کی روشنی میں آپ رسالت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اطاعت اور عبادت کہتے ہیں کسی کے مرضی کے موافق کام کرنا۔ تو اگر کام کسی کے مرضی کے موافق نہ ہو تو اس کو اطاعت یا عبادت نہیں کہتے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ ہم کسی دوسرے انسان کی مرضی بھی دریافت نہیں کر سکتے، جبکہ وہ بھی ہماری طرح ہی انسان ہے، بے شمار ہماری اور اس میں مناسبتیں موجود ہیں، لیکن ہم اس کے سینے سے سینہ ملا دیں، حتیٰ کہ اس کا دل چیر کر رکھ دیں، تو بھی اس کی مرضی سے ہمیں آگاہی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ اور بندے کے درمیان تو کوئی مناسبت ہی نہیں ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ کی مرضیات سے اس کے بتائے بغیر آگاہ ہو سکے؟ پھر کروڑوں لوگوں میں اگر کوئی ایک عاقل ہو بھی اور اس کو ہزاروں احکام میں کوئی ایک دو حکم معلوم بھی ہو جائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ چونکہ احکم الحاکمین ہے، اپنی حکومت عالیہ کی وجہ سے ہر قسم کا حکم دینے کا اختیار رکھتے ہیں، تو وہاں حسن و قبح کی پابندی نہیں۔ تو اب اس سے بھی یہ بات جب پابندی نہیں ہے، تو اگر کوئی ایک حکم معلوم بھی ہو جائے تو اس میں بھی یہ کلامی ضابطہ موجود ہے۔ تو اس لیے اللہ کے احکام یعنی مرضیات معلوم کرنے کے لیے ادھر سے انتظار ضروری ہے۔ پھر دیکھیں اگلی بات کہ یعنی اس میں دیکھیں حضرت بنیاد اس پر رکھ رہے ہیں کہ اللہ شہنشاہ ہیں، حاکم علی الاطلاق ہے۔ پھر حکام کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے ہی آخر تک سارے مسائل آپ سمجھاتے چلے گئے ہیں۔ تو فرمایا کہ دیکھو دنیا میں حاکموں کا بھی یہ طریق نہیں ہے کہ ہر دروازے پہ جائیں، ہر شخص کو اپنے حکم کی اطلاع کریں، بلکہ حکام کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے کچھ بندے منتخب کرتے ہیں، ان کو سمجھا دیتے ہیں، وہ لوگوں تک اطلاع دیتے ہیں۔ تو اللہ نے بھی یہی طریقہ اختیار فرمایا ہے۔ پھر آگے حضرت نے عصمت کی بنیاد رکھتے ہوئے پھر اسی مثال کو آگے بڑھایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو پھر جن
لوگوں کو بادشاہ اپنے مقرب کے طور پر منتخب کرتے ہیں وہ کامل طور پر ان کے مطیع ہوتے ہیں، کیونکہ اگر مطیع نہ ہو تو مقرب نہیں رہیں گے۔ پھر ایک اور فرق ہے عام بادشاہوں میں اور اللہ کی ذات میں، کہ عام بادشاہوں کو مقرب سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، غلطی سے مقرر کر دینے کے بعد یا صحیح مقرر کر دینے کے بعد امانت و خیانت کے فہم میں غلطی ہو جاتی ہے، تو اس لیے عام بادشاہوں کے ہاں مقربین معزول بھی ہوتے ہیں۔ تو لیکن اللہ کی ذات کا چونکہ وجود کامل ہے، فلہذا اس ذات اقدس کا علم بھی کامل ہے، نہ انتخاب میں غلطی ہوئی ہے، نہ ان کی طرز زندگی کے سمجھنے جاننے میں کوئی غلطی ہے، تو لہٰذا اس نے جو نبی مقرب بنایا ہے وہ 100% اس کا مقرب ہے، نہ وہاں پھر معزول ہونے کا کوئی امکان ہے۔ تو اب دیکھیں خلاصہ یہ ہے کہ انبیاء میں کوئی ایسی بات نہیں جو خدا کے ہاں ناپسندیدہ ہو۔ تو ظاہر ہے کہ جب انبیاء میں خدا کی کوئی ناپسندیدہ بات پائی نہیں جاتی تو اس سے ان کے تمام اخلاق کا حمیدہ ہونا اور تمام قوا کا برگزیدہ ہونا لازم آئے گا۔ تو جب یہ بات ثابت ہوئی کہ انبیاء علیہ السلام میں اللہ کی مرضی کے خلاف کسی کام کے صدور کا امکان نہیں، ان کی تمام صفات اللہ کے ہاں پسندیدہ ہیں، ان کے تمام اخلاق اللہ کے ہاں برگزیدہ ہیں، تو اب غلطی کہاں سے آئے گی؟ جب فہم کامل ہے، اخلاق عالی ہے، تو دیکھو کسی بھی کام کے صدور کے لیے اس کا کوئی ملکہ اور منشا تو چاہیے۔ تو جب ان میں کسی برے کام نافرمانی کا منشا ہی موجود نہیں تو اللہ کی نافرمانی آئے تو کہاں سے آئے؟ جبکہ ہر اچھے یا برے فعل کا کوئی منشا ہونا ضروری ہے، اور یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ انبیاء کے جتنے اخلاق ہیں، جتنے ملکات ہیں، ان کی جتنی صفات ہیں، وہ سب ملکات و صفات اللہ کی پسندیدہ ہیں۔ تو لہٰذا برے کام کا کوئی منشا تو چاہیے، وہ اس منشا سے پاک ہے۔ ہاں البتہ جب اب آگے حضرت بڑھا رہے ہیں مسئلہ شفاعت کی طرف، مسئلے کو کہ جب یہ بات ثابت ہوئی کہ انبیاء معصوم ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، تو لہٰذا یہ تو ممکن نہیں کہ وہ جس کو چاہیں جنت بھیجیں، جس کو چاہیں جہنم کا پروانہ دیں، تو ورنہ تو پھر مقرب نہیں بلکہ وہ خود اصل ٹھہریں گے۔ تو یہ بات خلاف مفروض ہے اگر ہم یہ کہیں کہ انبیاء کے قبضہ میں جنت کے پروانے ہیں، تو یہ انبیاء کے بارے جو بنیادی عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے مقرب ہیں، اس کے خلاف ہوگی۔ تو لیکن چونکہ نیک ہیں، مقرب ہیں، اخلاق عالیہ کا تقاضا یہی ہے کہ نیک لوگوں کے بارے میں کلمہ خیر کہیں اور جو بدکار ہیں ان کے بارے کوئی برا کلمہ کہیں، تو اس لیے ان کے اخلاق عالیہ سے امید ہے کہ وہ انبیاء اپنی امتوں کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں کوئی کلمہ خیر کہیں گے، اسی ان کے کلمہ خیر کا نام عقیدہ شفاعت ہے۔ تو اب دوسری طرف حضرت فرماتے ہیں کہ عقیدہ شفاعت سے جو نصارہ کیا اس خانے میں
جو انبیاء کے بارے عقیدہ پایا جاتا ہے وہ ہے عقیدہ کفارہ۔ تو جس کا حاصل یہ ہے کہ انسانیت کا گناہ حضرت عیسیٰ پر لاد دیا گیا ہے اور تمام انسانیت کی طرف سے وہ ملعون ہوئے ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں یہ عجیب عاقلانہ بات ہے کہ جرم کسی میں ہو، سزا کسی کو دی جائے، نیکی کوئی کرے انعام کسی کو دیا جائے، نیکی انبیاء کرے انعام امتوں کو ملے، اور گناہ امتیں کرے سزا نبی کو ملے۔ مزید حضرت فرماتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے حسن کسی میں نظر آئے، عشق کسی اور سے لڑایا جائے۔ تو اب دیکھیں کہ دو عقیدے ہیں، ایک عقیدہ شفاعت، ایک ہے عقیدہ کفارہ۔ تو عقیدہ کفارہ کا حاصل یہ ہے کہ امتوں کے گناہ انبیاء نے اپنے سر لے لیے، اور عقیدہ شفاعت کا حاصل یہ ہے کہ اپنے اخلاق عالیہ کی وجہ سے اپنی امتوں کے بارے میں کلمہ خیر کہیں۔ تو دیکھیں عقیدہ شفاعت کا حاصل یہ ہے کہ وہ انبیاء کے اخلاق کا ایک مظہر ہے۔ تو لیکن عقیدہ کفارہ کا حاصل کیا نکلا کہ الہیات کے باب میں کچھ احمقانہ اور سفیہانہ باتیں لازم آئیں۔ پھر اس کے بعد حضرت نے یہ بات نبوت کی ضرورت بھی ثابت ہو گئی، اور نبوت کے باب میں کچھ بنیادی عقائد، ان کی عصمت اور ان کے اللہ کا برگزیدہ ہونا، احکام الہیہ میں ان کا امانت دار ہونا، اور انبیاء کی شفاعت کا، یہ سارے عقیدے اس تقریر کے بین السطور میں ثابت ہو گئے۔ اب آگے حضرت نے مزید مسئلہ رسالت کو کھولا، فرمایا کہ بناء رسالت کیا ہے۔ اب اس اصول کو طے کرنے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اس بات کیا جائے گا، تو اس اصول کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ فرماتے ہیں کہ نبوت کا مدار تین چیزیں ہو سکتی ہیں، یا اعمال، اخلاق یا معجزات۔ تو اب تفصیل یہ ہے کہ معجزات بھی بنیاد نہیں بن سکتے، یعنی الصبر و تقسیم کے طور پر تین احتمال ہیں، تو لیکن معجزات بنیاد نہیں بن سکتے، کیونکہ تاریخ انبیاء اس کے خلاف ہے کہ پہلے کسی نبی نے معجزہ دکھایا ہو پھر اس کو نبوت ملی ہو، بلکہ معجزات کی عطا ہمیشہ عطائے نبوت کے بعد رہی ہے۔ اب دوسری چیز اعمال صالحہ، تو نبوت کی ضرورت کے تحت ہم یہ بات ثابت کر آئے ہیں کہ نبوت کی ضرورت ہی اس لیے ہے تاکہ ہمیں اعمال صالحہ معلوم ہو۔ تو اعمال صالحہ موقوف ہے نبوت پر، تو اگر نبوت کو موقوف کر دیں اعمال صالحہ پر تو منطقی اصطلاح میں دور ہو جائے گا۔ تو اب ایک ہی بات رہ جاتی ہے کہ نبوت کا مدار اخلاق عالیہ ہو۔ تو اب اس نقطے پر ہم دیکھتے ہیں کہ کون نبی ہے کون نبی نہیں ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ جس طرح شیخ سعدی نے کہا کہ گل است سعدی و در چشم دشمنا خار، سعدی ایک پھول ہے تو لیکن دشمنوں کی آنکھ کا کانٹا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا اعتراض تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر مسئلہ جہاد کو لے کر کیا جاتا ہے، لیکن آپ کی رسالت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جہاد ہی کی وجہ سے تمام فتنے سرنگو ہوتے ہیں اور تمام فسادات کی جڑ کٹتی ہے، اور
ادیان کی تاریخ اس پر شاہد ہے کہ جہاد ہی کی وجہ سے اللہ کے نام کا دنیا میں بول بالا ہوا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ اگر جہاد نہ ہوتا تو نہ اپنے وقت میں کلیسا رہتے، نہ گرجے رہتے، نہ مسجدیں ہی اپنے وقت میں قائم ہوتی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہاد کیا ہے اور اس میں آپ نے اتنی فوجیں جمع کی، تو فوجیں دو وجہ سے ہی جمع ہوتی ہیں، یا مال و دولت سے یا بادشاہی سے۔ بادشاہ اپنے شاہانہ کر و فر سے فوجیں جمع کر لیتے ہیں، عمراء اپنے مال و دولت کے بل بوتے پر فوجیں جمع کر لیتے ہیں۔ تو لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ بادشاہ ہے، نہ آپ کے پاس کو مال و دولت ہے، تو آپ نے کیسی فوجیں جمع کی جو اپنوں سے لڑے، جنہوں نے اپنے اوطان چھوڑے، اپنے مال چھوڑے، اور زندگی کے آخر دم تک آپ کے شانہ بشانہ لڑے۔ تو اتنی جان نثار فوج کا جمع کر لینا، تو اس کی وجہ بتائی جائے کہ سوائے اخلاق کے اور کیا ہے؟ تو اس طرح کا اخلاق کسی اور پیغمبر میں دکھاؤ تو صحیح۔ اب یہ بات ایسے ہو گئی جس طرح کہ شیخ ابن تیمیہ قدس سرہ نے الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح میں ایک نکتہ اٹھایا کہ جو شخص کسی بھی نبی کو نبی مانتا ہے، اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انکار ممکن ہی نہیں۔ جو کسی بھی نبی کو مانتا ہے تو اس سے پوچھا جائے کہ تو اس کو نبی کس بنیاد پر، کس بیس پر مانتا ہے، تو جو بھی وہ وجہ پیش کرے گا تو وہ وجہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں علی وجہ الاتم پائی جائے گی۔ تو اگر اخلاق ہی مبنی نبوت ہے، جیسا کہ مسئلہ دلیل سے ثابت ہو چکا ہے، تو یہ بات ازر من الشمس ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ نبی ہے۔ تو اگر آپ بھی نہیں ہیں تو پھر نبوت کے اس معیار کا باطل ہونا ٹھہرے گا، اور جبکہ یہ بات عقل کی معیار پر پورے طور پر ثابت ہے۔